معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم آپ سے بات کریں گے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب ہمیں اس بات پر روشنی ڈالنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، ہمارے رب نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دیکھیے، اب اس کی دو صورتیں ہیں، مال ہمارے لیے فتنہ کب ہے اور اولاد ہمارے لیے فتنہ کب ہے، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ آپ سماعت کریں، توجہ کریں۔ اگر اپنے مال کی ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ مال ہمارے لیے زحمت ہے، اور اگر اس مال کی ہم زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کو پاک کر لیں، تو یہی مال ہمارے لیے رحمت ہے، فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ کون سے مال کو کہا اللہ نے؟ اس مال کو کہا کہ جس مال سے انسان محبت اتنی کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنا سینے سے لگاتا ہے اس مال کو کہ اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتا، اللہ کے فرمان کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کے بارے میں فرمایا کہ بے شک تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کب فتنہ ہے؟ جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، تب فتنہ ہے۔ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کو پاک کر لیں، اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، اس کو اگر ہم پاک کر لیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، تو وہی مال ہمارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ کب ہے؟ جب ہم زکوٰۃ نہ ادا کریں۔ تو میرے عزیزو محترم سامعین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مالدار بنایا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کریں، مال کو رحمت بنا لیں۔ اور اولاد فتنہ کب ہے؟ جب ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دلائیں، مدرسے میں نہ بھیجیں، دینی تعلیم نہ سکھائیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہ سکھائیں گے تو اسی اولاد کا برتاؤ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا برتاؤ غیروں جیسا ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں، تعلیم دیں، تعلیم دلائیں، قرآن کریم سکھائیں، دینی تعلیم سکھائیں، اسلامی تعلیم سکھائیں، تو یہی اولاد مرنے کے بعد، قبر پہ جانے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرے گی، تو یہی اولاد ہمارے لیے رحمت بھی بن جائے گی۔ اب یہ دونوں باتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہم مال کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو مال ہمارے لیے رحمت ہے، فتنہ نہیں ہے۔ اگر اولاد کو ہم قرآن کی تعلیم دلائیں، اسلامی تعلیم دلائیں، اللہ اس کے رسول کا نام سکھائیں، تو یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ نہ رہے گی، بلکہ یہی اولاد ہمارے لیے رحمت بن جائے گی، جنت میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسلام پورا اس وقت ہوگا جب کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، تمہارا اسلام پورا ہو جائے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، تمہارا اسلام پورا ہو جائے، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل مسلمان بن جاؤ، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ تو محترم سامعین،
یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان باتوں پر عمل کر لو۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی اور آپ جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔